اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم ومبرم خطابہ العظیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ برادران عزیز، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہمارا 5واں درس ہے سیرت النبی کے حوالے سے۔ اہم واقعات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور مسلسل، اور یہ کوشش ہوگی کہ جو ہے سیرت النبی کے حوالے سے آخری درس ہو، آخری محاضرہ ہو کہ جس میں تذکرہ کرنا ہے جو اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر و احد کے بعد کفار نے یہ احساس کیا کہ اب ہم آسانی سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے تجربے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اب آسانی سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے ایک منصوبہ بنا لیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ساز باز کر کے مخفی طریقے سے تعلقات بنا کر مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگ کریں گے تاکہ مسلمانوں کو ہم شکست دے سکیں۔ یہ منصوبہ بنا کر آگے بڑھے۔ لہٰذا یہودیوں کے بارے میں جو مدینہ میں تھے بڑی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ بعد میں پیغمبر اسلام نے جو فیصلہ کیا ان کے بارے میں وہ بڑی تفصیل ہے تاریخ میں، لیکن جب پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ یہ منصوبہ بنایا ہے کفار نے کہ کچھ یہودی اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ یقین کیجئے آج کے دور میں بھی جو بیرونی دشمن ہوتا ہے اس سے بھی بڑا خطرناک دشمن اندرونی دشمن ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی ملک کے اندر، مذہب کے اندر، مسلک کے اندر دشمن اگر اندر سے پیدا ہو تو چونکہ اسی مسلک اور اسی مذہب کے لباس میں ہی اگر دشمن سامنے آ جائے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ مسلمان فرقے مسلمان کے لباس میں ہی مسلمان کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کچھ مذہب تشیع میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو لباس ولایت اور تشیع کو پہن کر مسلمانوں کو تشیع کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو جو ہی خبر ملی کہ کفار کا یہ ارادہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر وہ حملہ کرنے والے ہیں مدینے پر، تو اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد بڑی میں شدت کے ساتھ اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ سلمان فارسی، جس کے بارے میں یہ تاریخ نے یہ جملہ محفوظ کیا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، جو مشورہ دیا پیغمبر اکرم کو، یا رسول اللہ مدینے کے اطراف میں ہم خندق کھولتے ہیں تاکہ دشمن آسانی سے عبور نہ کر سکے اور دشمن مدینے پر حملہ نہ کر سکے۔ پیغمبر اسلام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی گئی مدینے کے اطراف میں، اور جب دشمن قریب آیا، جب دیکھا کہ جو ہے مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، تو عمر ابن عبدود اور اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھی انہوں نے عبور کیا خندق کو۔ لیکن جب یہ حالت دیکھی کہ جو ہے کہ نئی حکمت عملی کے تحت یہ خندق کھودی گئی ہے، تو وہاں پر تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ هذه مکیدۃ ما كانت تعرفها العرب، یہ وہ تدبیر ہے، یہ جو خندق کی کھدائی اور جو تدبیر اپنائی گئی ہے، یہ وہ تدبیر ہے، یہ وہ حکمت عملی ہے کہ ما كانت تعرفها العرب، عرب ملتیں اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتی ہیں، نہ جانتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے یہ کوئی فارسی ہے جو یہ تدبیر سکھا رہا ہے، اور اشارہ یہی تھا کہ جو یہ سلمان فارسی ہی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تدبیر سکھائی ہے اور اس تدبیر کا مشورہ دیا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ کہہ کر بہرکیف عمر ابن عبدود نے
اس خندق سے عبور کیا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسلسل پکار رہا تھا، چلا رہا تھا کہ یا رجال محمد حل من مبارزن، ہے محمد کے ساتھیوں میرے ساتھ لڑنے والا کوئی مبارز مقابلے کے لیے آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بڑے بڑے جو پیغمبر اسلام کے دربار میں بڑے بہادر اور شجاع شمار ہوتے تھے یا شمار کرتے تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واحد امیر کائنات علی بن ابی طالب تھے جو مسلسل کھڑے ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ انا لہو، یا رسول اللہ انا لہو، مجھے اجازت دیجئے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مسلسل امیر کائنات اجازت مانگ رہے ہیں، اور 3 مرتبہ تقریباً 2 یا 3 مرتبہ تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ اس نے پکارا یا رجال محمد حل من مبارز، اور دوسرے مرتبے میں شدت آئی اور اس کی طرف سے عمر بن عبد داؤد کی طرف سے یہ کہا کہ یا اصحاب محمد، اے محمد کے ساتھیوں کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ این جنتکم التی زعمتم انکم داخلوها اذا قتلتم الا یریدها رجل منکم، اے محمد کے ساتھیوں کہاں ہے تمہاری جنت جس کے بارے میں تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جب کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے تم لوگوں میں سے کہ جو اس جنت میں داخل ہونا چاہے؟ یہ مسلسل پکار رہا تھا۔ جب شدت آئی تو پھر امیر کائنات علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور فرمایا انا لہو یا رسول اللہ۔ تو یہاں پر پیغمبر اسلام نے اجازت دی اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ اسلام نے اس کو محفوظ کیا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ جاتے ہوئے یہ تمغہ دیا امیر کائنات کو، اور میدان میں جب شکست دی تو یہ تاریخی جملہ سب تھے تاریخ کے اوراق پر، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت یوم خندق، ایک ضربت، عربی ادب سے آشنا افراد سمجھیں گے کہ یہ ایک ضربت کا معنی، یہ ایک کا معنی کہاں سے نکلتا ہے؟ ضربۃ علی، علی کی ایک ضربت، 2 ضربتیں نہیں، 3 ضربتیں نہیں، صرف ایک ضربت ہے کہ جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اولیاء کی عبادتیں شامل ہیں، انبیاء کی عبادتیں شامل ہیں، اوصیاء کی عبادتیں شامل ہیں، مسلمانوں کی عبادتیں شامل ہیں، اور مومنین کی عبادتیں شامل ہیں۔ ان تمام عبادتوں پر علی کی ایک ضربت بھاری ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور میرے نوجوان سوال ضرور کریں گے کہ آخر اس میں کیا راز ہے، کیا نکتہ ہے کہ صرف ایک ہی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو؟ کئی اصحاب راہ خدا میں لڑتے لڑتے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور جناب حمزہ کی شہادت کا تذکرہ جو اگرچہ ہم نے نہیں کیا ہے، انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، اور شہادت کے بعد ان کے جسم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا مکے کے لوگوں نے، لیکن کسی مقام پر کسی صحابی کی کسی ضربت، کسی شہادت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ضربت فلان کی ضربت افضل ہے ثقلین کی عبادت سے، نہیں۔ لیکن اس میں کیا راز، کیا نکتہ تھا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے امیر کائنات کی ایک ضربت کو جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دی؟ اس میں کئی جوابات ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر فرصت میں ذکر کروں گا۔ اہم واقعہ ایک اور جو پیش آیا جنگ خندق کے بعد، صلح حدیبیہ کا واقعہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے وطن عزیز اور جہاں پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں پر اس کی تربیت ہوتی ہے، جہاں پر وہ بڑا ہوتا ہے، اس وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مہاجرین نے مکے کو ترک کر مدینہ آئے ہوئے تھے، اور کئی عرصہ ہوا تھا کہ دوبارہ مکہ نہیں جا سکے تھے، اور بڑی تمنا تھی ان کی کہ کب مکے کی زیارت ہوگی، کب بیت اللہ کی زیارت ہوگی، اور یہ اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ آسانی سے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اصحاب کے درمیان یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ خبر سننے کے بعد مہاجرین اور انصار کے ذوق اور شوق میں اور اضافہ ہو گیا کہ شاید ہمیں اس سال جو ہے حج کرنا پڑے اور حج نصیب ہو۔ اس امید میں تھے، اور پیغمبر اسلام نے خبر دی کہ ہم ضرور حج کریں گے، لیکن سال کی تعین نہیں کی کہ ہم اسی سال ہی حج کریں گے۔ لہٰذا بعد میں جب کسی نے اعتراض کیا تو پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ جو ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی میں حج کروں گا، لیکن خواب دیکھا میں نے کہ میں حج ضرور انجام دوں گا۔
تو مسلمانوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کچھ مسلمانوں کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مقام حدیبیہ تک جب پہنچے تو کفار مکہ کو اطلاع ہوئی، خبر ملی کہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو ہی یہ خبر ان کو ملی، انہوں نے باقاعدہ میٹنگیں شروع کر دی اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہم کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو ہم اجازت نہیں دے دیں گے کہ وہ مکے میں داخل ہو جائیں اور خانہ خدا کی زیارت کریں، یہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ باہر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ادھر سے پیغمبر اکرم نے کچھ اصحاب کے ساتھ یہ خبر بھیجی کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف جو ہے خانہ خدا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم خون نہیں بہانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ اصرار رہا تو پیغمبر اکرم نے تمام اصحاب کو جمع کر کے بیعت لی ایک درخت کے نیچے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت لی، اور تاریخ میں مختلف باتیں ہیں کہ بیعت اس بات پر لی کہ جو ہے ہم موت ہمیں ملے، ہم مر جائیں گے لیکن جو ہے ضرور دفاع کریں گے پیغمبر اسلام سے، اور اسلام سے دفاع کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ ہمیں اسی راہ میں موت آ جائے۔ اور دوسری بات جو اصل میں حقیقت تھی، جو کہ بعض اصحاب نے جس کی طرف اشارہ کیا اور بعض مورخین نے نقل کیا، چونکہ احد کی حالت سامنے تھی، بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے تھے، لہٰذا جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کا یہ بیان ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہم سے بیعت لی اس بات پر کہ ہم دوبارہ فرار نہیں کریں گے، جنگ سے دوبارہ فرار نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا عدم فرار، جو بھاگ گئے تھے جنگ احد میں، چونکہ وہ تلخ حالت اور سامنے تھی، لہٰذا پیغمبر اکرم نے یہ ضروری سمجھا کہ جو ہے ایسی بیعت میں لوں اصحاب سے کہ پھر وہ مرحلہ دوبارہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا یہ بیعت لی۔ تو جب یہ اس بیعت کی خبر پہنچی کفار تک، اور ادھر سے یہ خبر بھی ملی کہ جو گئے تھے پیغمبر اکرم کی طرف سے پیغام لے کر، ان کو کفار مکہ نے شہید کیا ہے، جب یہ خبر ملی تو مسلمانوں کے اندر جوش اور جذبے کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا، اور ادھر سے بیعت بھی وجود میں آئی۔ تو پھر کفار مکہ کے درمیان خوف پھیل گیا کہ یہ بیعت بھی وجود میں آئی ہے، اب مسلمان جو ہے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو مرحلہ خلاصۃ الکلام، مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ صلح کا اقدام کیا جائے۔ صلح کے لیے کچھ افراد وہاں سے آئے، اور یہاں سے امیر کائنات لکھنے والے ہیں صلح نامے کو، اور پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں لکھیں۔ خلاصہ 5-6 بند وہاں پر اس صلح نامے میں موجود تھے جس پر اتفاق ہوا۔ صلح کے بعد مسلمان واپس مدینہ آئے، یہاں پر کچھ گستاخیاں، کچھ جسارتیں ہوئی اصحاب کی طرف سے، جس کا میں تذکرہ فی الحال نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ خلاصہ اس سال حج مسلمانوں نے انجام نہیں دیا، لیکن وقت ایسا آیا کہ اس صلح کے مطابق کفار نے عمل نہیں کیا۔ نتیجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جنگ خیبر کے بعد دوبارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ تو مکے میں داخل ہونے کا جو انداز تھا اور جو حالت پیش آئی انشاءاللہ تعالی اس مرحلے میں بیان کروں گا۔ لیکن دوسرا واقعہ، جب واپس مدینہ آئے تو 20 دن آرام کیا پیغمبر اکرم نے۔ 20 دن کے بعد دوبارہ ایک اہم واقعہ پیش آیا جو کہ جنگ خیبر کے نام سے مشہور ہے، جس میں 1400 مسلمانوں کے ساتھ پیغمبر اسلام خیبر کی طرف آگے بڑھے، اور یہودیوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی، اور جس میں یہ تاریخی جملہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، اور کل میں یقیناً رایا اور علم اسی شخص کو دوں گا جو کہ غیر فرار ہے، کرار ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اوصاف کے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے اصحاب تھے جو اس تمنا میں تھے کہ جو ہے شاید وہ علم ہمیں ملے، لیکن جو ہے رسول اللہ نے پوچھا کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟
تو کہا گیا کہ جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہے. اصحاب آگے بڑھے اور کوشش کر رہے تھے کہ علم ہمیں ملے، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو بلایا اور علم امیر کائنات کو دیا، اور امیر کائنات کے ہاتھ پہ یہ جیت نصیب ہوئی مسلمانوں کو. اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا مرحب، اور یہ جملہ فرمایا کہ امیر کائنات نے انا الذی سمتنی امی حیدرہ. یہ جملہ مرحب کے اس قول کے جواب میں تھا کہ مرحب نے جب کہا للکارتے ہوئے انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو امیر کائنات نے پلٹ کر جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. خلاصہ امیر کائنات کے ہاتھوں یہ جیت نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اور خیبر پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو شکست ہوئی. اس کے بعد چونکہ جنگ خیبر کے بعد یہ مرحلہ پیش آیا کہ جو ہے جو حکم نامہ مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ کے نام سے وجود میں آیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی کفار نے. نتیجے میں پیغمبر اکرم نے یہ فیصلہ کیا 8 ہجری کو 1000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ معظمہ میں پیغمبر اکرم داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں نماز ادا کی اور زیارت کی. بڑے بڑے مجرموں کو یہ رحمت للعالمین ہے، بڑے بڑے مجرموں کو ان کے جرائم یاد دلائیں اور فرمایا سب کو جمع کر کے تم لوگ کیا توقع رکھتے ہو، کیا سلوک کروں میں تم لوگوں کے ساتھ. تو مجرموں نے یہی کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کریم ابن کریم سے، جو کریم اور جود و سخا کا مالک ہے. شریف انسان سے جو توقع رکھی جاتی ہے، کریم انسان سے جو توقع رکھی جاتی ہے، وہی توقع آپ سے رکھتے ہیں. یہ کہنا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا انتم الطلقاء، آپ آزاد ہو. لیکن کچھ افراد تھے جن کے جرائم بڑے سخت تھے، تفصیل ہے وہاں پر، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، کہ پیغمبر اسلام نے کہا جہاں بھی پائے ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. مگر عمومی طور پر عفو عام جس کو کہا جاتا ہے، معافی دی اور آزاد کیا ان کو. تو یہ وہ تاریخی منظر تھا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے ان کو آزاد کیا، اور پیغمبر اکرم کی نواسی زینب صبور علی کی شہزادی کوفے میں اور دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے اسی تاریخی پس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا ابناء الطلقاء، اے میرے جد اور نانا کے آزاد کردہ غلاموں کے فرزندوں. یہ اسی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا. لہٰذا 18 یا 20 دن مکے میں رہے پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ. زیارات اور ملاقاتیں، یہ تمام چیزیں انجام دینے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ تشریف لے گئے. اور اس کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا تاریخ اسلام میں، وہ واقعہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرنی ہے سیرت ائمہ کے حوالے سے. لہٰذا اگر کسی گوشے میں ابہام اور اجمال رہے تو میں درخواست کروں گا اپنے سننے والے دوست احباب، میرے نوجوان دوست احباب سے کہ وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں آگاہ کریں گے اس حوالے سے. حجۃ الوداع کا جو واقعہ ہے بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، جو ہر بچہ جانتا ہے اس چیز کو، کہ پیغمبر اکرم نے وہاں پر جو غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کی میں زیادہ تفصیل بیان کرنا نہیں چاہ رہا چونکہ اکثر ہر مومن، ہر مومن انسان اور ہر عاشق امیر کائنات کو اس منظر کا علم ہے اور واقعے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہیں، جہاں پر پیغمبر اکرم نے امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا. اور جس طریقے سے میں ولایت رکھتا ہوں امت پر، نفوس امت پر، ویسے ہی ولایت امیر کائنات کو حاصل ہے، یہ اعلان کیا. اور اس کے بعد وصال کا وقت قریب آیا، پیغمبر اکرم کا وفات کا وقت قریب آیا، اور آخری مرحلے میں کچھ خاص کام انجام دیے پیغمبر اکرم نے جن کی طرف ملتفت ہونا، متوجہ ہونا ضروری ہے. لشکر اسامہ کے بارے میں یقیناً آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ لشکر اسامہ جو تشکیل دیا روم کی جانب، روم کے مشرکوں اور کفار کے ساتھ جنگ کے لیے، اسامہ ابن زید یہاں پر قابل توجہ، چونکہ یہ دروس
یہ محاضرات، یہ لیکچرز نوجوان جوان ملت کے جو سرمایہ ہے، اور یقیناً آپ میں 13 سال 14 سال 15 سال 17 سال 18 سال 20 سال 21 سال کے نوجوان ضرور سنتے ہوں گے. ان کی خدمت میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک جوان اور نوجوان کی اہمیت پیغمبر اکرم کی نگاہ میں. اسامہ کی عمر کتنی ہے؟ 17-18 سال کا جوان ہے، 20 سال سے کم ہے ان کی عمر. اور آخری لحظات میں روم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اصحاب کرام، بڑے بڑے بزرگ اصحاب، پیغمبر اسلام کے بڑے اصحاب، زینت دربار محمد مصطفیٰ، ان اصحاب کے اوپر کمان کون کر رہا ہے، سربراہی کون کر رہا ہے؟ وہ ہے اسامہ ابن زید، جس کی عمر 20 سال سے کم ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ اسلام ہے. آپ کے اندر صلاحیت ایمانی اور دین فہمی اور اجتماع فہمی کی قوت اگر آپ میں ہو تو کئی لوگوں سے آپ افضل ہیں، بہت سارے افراد سے آپ افضل ہیں. لہٰذا آپ حکومت کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے سربراہی کر سکتے ہیں، کئی امور کو آپ چلا سکتے ہیں معاشرے میں. یہ اسامہ ابن زید ہے کہ 20 سال سے عمر اس کی کم ہے، مگر لشکر اسلام کا سربراہ بنا ہے پیغمبر اسلام کے حکم سے. وصال سے قبل یہ کام انجام پایا، اور جب کچھ لوگوں نے وہاں ساتھ نہیں دیا اور اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے جب انکار کیا، اس غرض سے کہ جو کہ پیغمبر اسلام کی طبیعت ناساز ہے اور ان کے کئی اہداف تھے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا وہ شامل نہیں ہونا چاہ رہے، نہیں جانا چاہ رہے تھے روم کی طرف. تو بڑی شدت کے ساتھ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو بھی تخلف کرے، جو بھی روگردانی کرے جیش اسامہ سے، لشکر اسامہ سے، خدا کی اس پر لعنت ہو. کئی تعبیرات کے ساتھ تاریخ میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے. بڑی شدت سے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی تخلف نہ کرے، کوئی روگردانی نہ کرے، شامل ہو جائے سب لشکر اسامہ میں. اور اسامہ ابن زید جو کہ 20 سال سے کم عمر میں سربراہی کر رہا ہے. تو یہ میں اور آپ کے لیے بڑی اچھی سیرت ہے کہ آج کے معاشرے میں کوئی نوجوان احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ میں چھوٹا ہوں، میری عمر کتنی ہے جو میں یہ کام کروں. نہیں، آپ میں اگر صلاحیت ہو دین فہمی کی اور معاشرہ فہمی کی تو آپ سربراہی کر سکتے ہیں اور آپ سربراہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے کئی امور کے نظام آپ سنبھال سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی سیرت ہے اور بہت بڑا درس ہمیں ملتا ہے. تو آخر میں یہ حجۃ الوداع کے بعد وصال سے پہلے وفات سے پہلے پیغمبر اکرم نے یہ لشکر تشکیل دیا تھا، مگر کچھ لوگوں نے تخلف کی اور اس میں جو ہے روگردانی کی. پیغمبر اسلام کا وقت وفات قریب آیا اور آخری لحظات میں جو پریشانی تھی، مسلسل گریہ فرما رہے تھے پیغمبر اکرم. کسی نے پوچھا، فقیل یا رسول اللہ ما یبکیک، کیا منظر آپ کو رلا رہا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابکی علی ذریتی، میں اپنی ذریت پر گریہ کر رہا ہوں. خصوصیت کے ساتھ روایت اشارہ کرتی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خصوصیت کے ساتھ جناب فاطمہ کو یاد کیا. ابکی علی ذریتی وعلی فاطمہ، مفہوم روایت پڑھ رہا ہوں اور فاطمہ پر گریہ کر رہا ہوں کہ اذ ظلمت، جب اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، وہی تنادی یا ابتا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم بھی سلام کرتے ہیں اور امیر کائنات کی طرف ہم بھی متوجہ ہیں اور مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی نیابت میں اور تمام مومنین کی نیابت میں سلام کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.